بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مجھے چھوڑنے گاڑی تک آیا اور ایک بار پھر لمبے چوڑے الفاظ میں میرا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن میں نے اسے اس موضوع پر بات کرنے سے روک دیا اور اس علاقے کے پیچ و خم کا نقشہ ذہن نشین کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے شاور لیا اور لباس تبدیل کیا۔ اس دوران خنک رات نے اپنا سیاہ دامن پھیلا لیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ آج رات کا کھانا مجھے ستارہ کے ساتھ اسی کے گھر کھانا تھا۔ پروگرام پہلے سے طے تھا، پھر بھی میں نے بہتر سمجھا فون کر کے تصدیق کر لوں آیا ستارہ گھر پر موجود ہے یا نہیں۔ ان فلمی ستاروں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ دعویٰ تو ستارہ کا یہی تھا کہ میرے معاملے میں وہ بے نیازی برتنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن بہرحال وہ صرف نام کی ستارہ نہیں، سچ مچ کا فلمی ستارہ تھی، اور سٹارز کی مصروفیات کبھی کبھی ایسی صورت اختیار کر جاتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے اہم دعوے وفا نہیں کر پاتے۔ میں نے فون پر اس کا نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف دیر تک گھنٹی بجتی رہی، مگر کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آخر میرا اندیشہ درست ہی نکلا تھا۔ ستارہ چونکہ تنہا رہتی تھی، اس لیے مرد نوکروں پر کچھ زیادہ بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ ایک چوکیدار اس نے مجبوراً رکھا ہوا تھا، باقی تمام کاموں کے لیے دو ادھیڑ عمر عورتیں تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ شاید وہ ٹیلی فون سے دور کہیں اپنے کام کاج میں مصروف تھیں۔ میں مایوس ہو کر ریسیور رکھنے ہی لگا تھا کہ اچانک دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ستارہ کہاں تھی بھائی؟ میں تو اب ریسیور رکھنے ہی والا تھا، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا، صرف کسی کے سانس لینے کی ہلکی سی آواز سنائی دی، پھر وہ بھی معدوم ہو گئی۔ یوں لگا جیسے ریسیور اٹھانے والے نے سانس روک لی ہو، پھر نہایت آہستگی سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں چند لمحے اپنے ہاتھوں پکڑے ہوئے ریسیور کو دیکھتا رہا۔ میری کھوپڑی کے کسی نیم تاریخ گوشے میں الارم بجنا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے کسی کو مطلع کرنے کے چکر میں بھی چند لمحے ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی نکال کر آندھی اور طوفان کی طرح ستارہ کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بہرحال میں نے اطمینان کی سانس لی تھی کہ ٹونی اور شبیر کی گاڑی اب بھی میرے پیچھے تھی۔ یہ دونوں کبھی نہ تھکنے والے جنگجو قسم کے نوجوان تھے۔ 12 گھنٹے کے لیے یہ میری نگرانی کے فرائض انجام دیتے تھے اور اس دوران سائے کی طرح پیچھے لگے رہتے تھے۔ اس کے بعد 12 گھنٹے کے لیے یہ ذمہ داری حنیف خان اور سردار علی سنبھال لیتے تھے۔ اگر میں اس دوران اطمینان سے گھر میں سو رہا ہوتا تھا، تب بھی ان کی گاڑی گھر کے قریب موجود رہتی تھی۔ جب سے میرے گھر میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تب سے میرے ساتھیوں نے آج خود ہی یہ انتظامات کر لیے تھے اور میری ایک نہیں سنی تھی، حالانکہ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا۔ ٹونی اور شبیر نے یقیناً محسوس کر لیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ ان کی کار بھی تیزی سے حرکت میں آئی تھی اور چند ہی منٹ بعد مجھے ریڈیو کا سگنل سنائی دیا۔ میں نے کار کا خفیہ خانہ کھولا اور ایک ہاتھ سے مختصر سا 2 وے مائک نکالا۔ بٹن دبانے پر ٹونی کی آواز سنائی دی۔ سر، اس نے اور کچھ بھی نہیں کہا، سوال اس کے لہجے میں تھا۔ ٹونی، ستارہ کی کوٹھی پر کوئی گڑبڑ ہے؟ میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے حتی الامکان پرسکون لہجے میں کہا۔ اندر میں ہی جاؤں گا، تم دونوں باہر ہی ایسے زاویوں پر کھڑے ہونا کہ کوٹھی کی کسی بھی سمت سے کوئی نکل کر بھاگے تو تمہاری نظر میں آ جائے اور بچ کر نہ جانے پائے۔ کوشش کی جائے کہ وہ زندہ ہاتھ آ جائے، ورنہ گولی مار دی جائے۔ ٹھیک ہے سر، ٹونی نے ہموار لہجے میں جواب دیا۔ ستارہ کی گلی میں پہنچ کر میں نے گاڑی ستارہ کے گھر سے کچھ دور ہی چھوڑ دی اور عقبی گلی سے پیدل ہی آگے بڑھا۔ عقبی گلی میں تاریکی تھی۔ ستارہ کے گھر میں پچھلی طرف بھی لان تھا اور بیلیں دیواروں سے باہر کو لٹکی ہوئی تھیں۔ دیوار خاصی بلند تھی، لیکن میرے لیے اسے پھلانگنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دیوار پر ہاتھ جما کر میں نے نہایت آہستگی سے جسم کو اوپر اٹھایا اور پہلے صرف سر دیوار کی اوٹ سے نکال کر اندر جھانکا۔ میرا خیال تھا شاید کسی طرف سے کوئی گولی سنسناتی ہوئی آئے گی، مگر وہاں بدستور سکوت رہا۔ کوٹھی اندھیرے میں ڈوبی
ہوئی تھی اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ یک بارگی تو اس احساس سے میرا دل گویا دھڑکنا بھول گیا کہ کہیں مجھے تاخیر تو نہیں ہو گئی۔ گہری تاریکی اور سکوت میں نہ جانے کون سا بید میرا منتظر تھا۔ نہایت آہستگی سے کچھ اور اونچا ہو کر آخر کار میں نے دیوار پھلانگ لی اور بے آواز طریقے سے اندر لان پر کود گیا۔ مشین پسٹل اب میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا اور میری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں، مگر دیکھنے کے لیے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بس وہی چیزیں تھیں جو کسی کشادہ اور خوبصورت لان میں نظر آ سکتی ہیں۔ کہیں کوئی باڑا، کہیں پھولوں بھرے پودے، دیوار کے ساتھ عشق پیچاں کی بیلیں اور پاپولر کے درختوں کی طرف ایک جوڑی۔ اچانک میرے کان کے عین قریب ایک پٹاخہ سا پھٹا، کوئی ٹھنڈی سی چیز میری ناک کو چھوتی ہوئی گزری اور پھر شاید وہی چیز کچھ دور گھاس پر جا گری۔ محسوس کچھ یہی ہوا گویا وہ کسی سیال کی مختصر سی دھار تھی۔ دوسرے ہی لمحے گھاس پر شعلہ بھڑک اٹھا۔ میں سینے کے بل لیٹ چکا تھا، لیکن میں نے اندھا دھند فائر نہیں کیا تھا۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ یہ حرکت کس طرف سے ہوئی تھی، پٹاخہ کس طرح میرے قریب پھٹا تھا اور یہ سیال چیز کس طرح ایسی تیز رفتاری سے پھینکی گئی تھی اور کیوں کر گھاس پر گرتے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ کسی بھی چیز کا اندازہ کیے بغیر فائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں سینے کے بل گرنے کے بعد بھی ایک جگہ ٹکا نہیں تھا، بلکہ دھیرے دھیرے ایک طرف کو کھسک رہا تھا۔ میری نظر لان کے چپے چپے کا جائزہ لے رہی تھی، مگر کہیں خفیف سی حرکت کے بھی آثار نہیں تھے۔ بھڑکتا ہوا شعلہ مشکل ایک بالشت اونچا تھا اور تقریباً 3 انچ کے قطر میں پھیلا ہوا تھا، تاہم تیزی سے سمٹتا جا رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ معدوم ہو گیا۔ فضا میں گھاس جلنے کی معمولی سی بو باقی رہ گئی۔ میں کھسکتے کھسکتے ایک باڑ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ باڑ کچن کے عقبی دروازے کے سامنے تھی۔ ایک بار پھر کوئی چیز سنسناتی ہوئی میرے سامنے سے گزری۔ عین میرے چہرے کی سیدھ میں کچھ فاصلے پر پٹاخہ سا پھٹا اور گھاس پر شعلہ بھڑک اٹھا۔ یہ چیز جو کچھ بھی تھی باقاعدہ فائر کی جا رہی تھی، تاہم اس بار مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چیز کس طرف سے آئی تھی۔ کوئی پاپولر کے درخت پر چھپا ہوا تھا اور یہ میرے لیے مزید حیرت کی بات تھی، کیونکہ پاپولر کے درخت کی شاخیں ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی انسان ان پر پناہ لے سکے، اور نہ ہی وہ اتنا گنا ہوتا ہے کہ صحیح طور پر کسی کو چھپا سکے۔ میں نے سائلنسر لگے مشین پسٹل سے فائر کیا۔ درخت میں پھڑپھڑاہٹ سی ہوئی، پھر تاریکی میں عجیب سی ہنسی ابھری۔ کافی حد تک یہ غیر انسانی ہی ہنسی تھی، اس میں بندر کی اخیاہٹ سی شامل تھی، مگر کچھ تاثر ایسا بھی تھا گویا کوئی نیم جنونی اور اذیت پرست انسان کسی کو تکلیف میں دیکھ کر محظوظ ہو رہا ہو۔ اس تاریکی اور سکوت میں اس ہنسی نے مجھ جیسے فولادی اعصاب کے مالک کو بھی ایک بار جھرجھری سی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے باڑ کی طرف مزید تھوڑا سا کھسک کر درخت کی شاخوں پر فائر کیا۔ اس بار بہت سے پتوں کے ٹکڑے جڑے اور ساتھ ہی کسی نے درخت سے 4 دیواری پر چھلانگ لگائی۔ ملگجے اندھیرے میں اس کا صرف ہیبلا نظر آیا اور وہ بے حد عجیب معلوم ہوا۔ شاید وہ عجیب سی جسمانی ساخت کا کوئی مجہول اور پستہ قد انسان تھا۔ وہ غالباً بلندی پر درخت کے تنے سے ہی پچھلی طرف لپٹا ہوا تھا۔ اس کے چھلانگ لگانے کا انداز بندروں کا سا تھا اور پھرتی بندروں سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ میں نے ہوا میں اس کا ہیبلا نمودار ہوتے ہی فائر کیا تھا، مگر وہ نہ صرف اس سے بچ گیا تھا بلکہ دیوار پر پہنچتے ہی میرے پستول سے بلا تاخیر نکلی ہوئی ایک اور گولی سے بھی بچ کر باہر کود گیا۔ ایک بار پھر وہ مکروہ سی ہنسی ابھری، لیکن فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ میں فوری طور پر اس کے تعاقب میں لان عبور کر کے اور دیوار پھاند کر نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ابھی کسی تاریک گوشے میں اس کے کتنے ساتھی چھپے ہوئے ہوں۔ اس کے علاوہ اس کی پھرتی کا لمحاتی مظاہرہ دیکھنے کے بعد مجھے اندیشہ یہی تھا کہ میرے باہر پہنچنے تک وہ نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ بس ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید ٹونی یا شبیر میں سے کوئی اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ ان کے پاس گنیں بغیر سائلنسر کی تھیں۔ ان گنوں پر سائلنسر فٹ کرنے سے گن کے جام ہونے کا اندیشہ رہتا تھا، تاہم ان کی ساخت ہی ایسی تھی کہ فائر کی آواز بہت کم ہوتی تھی، مگر میں نے فائر کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ پستہ قد شخص یا تو صحیح سلامت نکل گیا تھا یا پھر ٹونی اور شبیر سے کسی نے اسے قابو کر لیا تھا۔ میں چاروں ہاتھ پیروں کے بل چلتا ہوا کچن کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ میں نے آہستگی سے اسے اندر دھکیلنا شروع کیا۔
کیا اس کے ساتھ ساتھ ہی باہر گھاس کے قطعے پر روشنی کا ایک مستطیل پھیلنے لگا۔ کچن کے اندر روشنی تھی جو دروازہ کھلنے کے ساتھ ساتھ باہر آ رہی تھی، مگر یہ روشنی بہت کم تھی۔ دروازہ کافی کھل چکا، تب بھی اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ آخرکار میں نے سر نیچا رکھتے ہوئے اندر جھانکا۔ کوکنگ رینج ایک چولہا روشن تھا اور گیس کا شعلہ دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ اس کی وجہ سے کشادہ کچن میں تھوڑی سی روشنی تھی، ورنہ وہاں لائٹ تو آف ہی تھی۔ ستارہ کی موٹی سی سانولی ملازمہ آڑی ترچھی فرش پر پڑی تھی۔ چولہا جلانے کا لائٹر اس کے ہاتھ میں ہی دبا ہوا تھا۔ باہر سے ہی اسے دیکھ کر مجھے کم از کم اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہ زندہ تھی، اور اس کے باری برکم سراپا کا کہیں سے پھولنا پچکنا بتا رہا تھا کہ سانسوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ شاید اس وقت اس نے چولہا روشن کیا ہی تھا کہ جب اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ کچن میں اور کوئی نہیں تھا۔ اندر پہنچ کر سرسری طور پر دیکھنے سے ہی مجھے ملازمہ کی کھوپڑی پر بڑا سا گھومڑ نظر آ گیا۔ کچن سے ہی غالباً اسٹیل کا ایک ڈونگا اٹھا کر اس کے سر پر رسید کیا گیا تھا۔ چینی کے 2-3 برتن بھی قریب ہی ٹوٹے پڑے تھے۔ روشنی کے لیے لگا ہوا گلوب بھی بلب سمیت ٹوٹا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کچن میں کسی نے تھوڑی سی اچھل کود مچائی تھی۔ میں ملازمہ کو وہیں چھوڑ کر اسی طرح محتاط انداز میں لاؤنج میں پہنچا۔ وہاں بھی تاریکی اور سکوت نے میرا استقبال کیا۔ لگتا یہی تھا کہ جن لوگوں نے بھی یہاں آ کر کارروائی کی تھی ان میں سے اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لاؤنج سے گزر کر میں ستارہ کے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ وہ مجھے دروازے کے قریب ہی پڑی مل گئی۔ وہ بھی بے ہوش تھی۔ اس کی کن پٹی پر وار کیا گیا تھا۔ ضرب زیادہ خطرناک نہیں تھی۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالا۔ اس وقت تک وہ خود بھی کسمسانے لگی تھی۔ میں نے لائٹ جلا لی اور فریج سے پانی لا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے۔ ہلکی سی کراہ کے ساتھ وہ جلدی ہی ہوش میں آ گئی۔ میری صورت دیکھتے اس نے مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، خدا کا شکر ہے تم آ گئی فی۔ پھر اس نے خوفزدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور تھوک نگل کر بولی، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ چلا گیا؟ کون؟ میں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے تحمل سے پوچھا۔ وہ بندر، وہ جسیم قسم کا چمپینزی۔ اف خدایا، کیسا بھیانک اور مکروہ صورت تھا۔ اس نے جرجری سی لی اور مجھے اپنے کچھ اور زیادہ قریب کر لیا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا تو وہ ہیبلا، اسی لیے مجھے کچھ غیر انسانی محسوس ہوا تھا کہ در حقیقت وہ انسان تھا ہی نہیں۔ ستارہ کمزور سی آواز میں بولی، میں نے زندگی میں خاصے جانور دیکھے ہیں اور خاصا طویل عرصہ جنگلوں میں بھی گزارا ہے۔ شہری زندگی اختیار کرنے کے بعد بھی بہت سے جانوروں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور اب جب سے جنگل گرل سائن کی ہے تب سے بھی بہت سے جانوروں سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ بعض جانور چمپینزی سے بھی زیادہ بد شکل ہوتے ہیں، لیکن کسی کی آنکھوں میں اور صورت پر آج تک میں نے خباثت اور شیطانیت کی یہ انتہا نہیں دیکھی جو اس منحوس میں دیکھی۔ میرا خیال ہے وہ گھر میں داخل تو پچھلی طرف سے ہوا تھا، لیکن دونوں ملازماؤں کے علاوہ شاید گیٹ پر جا کر چوکیدار کو بھی کسی طرح بے ہوش کر آیا تھا، کیونکہ میں ان تینوں کو پکارتی رہی مگر کسی کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ یہاں اس کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ عجیب و غریب انداز میں اچھلنے کودنے لگا۔ وہ انسانوں کی طرح کہہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی آواز سن کر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں عجیب سی گن تھی اور دوسرے ہاتھ، اب میں تمہیں کیا بتاؤں، بہت شرمناک حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ ایک بے باک عورت ہونے کے باوجود ستارہ نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ میں نے اس کی کان پٹی کی چوٹ سہلاتے ہوئے کہا، وہ بس یکدم اچانک تمہارے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے گھر میں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، پھر کچن کی طرف سے چھناکا سنائی دیا۔ میں سمجھی شاید ملازمہ نے کوئی برتن توڑ دیا ہے۔ میں تمہارے انتظار میں تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ ابھی میں یہ دیکھنے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ کیا چکر ہے۔ اچانک وہ چھلانگ مار کر دروازے پر آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے دلکش چہرے پر سرخی گہری ہو گئی۔ مجھے تو اندیشہ محسوس ہوا تھا کہ وہ مجھ پر وہی حملہ نہ کر دے جسے اخباری زبان میں مجرمانہ حملہ کہا جاتا ہے، مگر پھر اچانک اس نے حیرت انگیز پھرتی سے اچھل کر اپنی اس عجیب سی گن کا دستہ میری کان پٹی پر رسید کر دیا۔ میں چکرا کر گر پڑی۔ آخری منظر بس میں نے یہی دیکھا کہ وہ فاتحانہ انداز میں اچھلتا ہوا کمرے سے رخصت ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پہ گویا بجلیاں بھری ہوئی تھی۔ تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میں نے ستارہ
ستارہ کو آرام سے لٹاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہی ہوں، بس اس جگہ خاصا درد ہے۔ اس نے کان پٹی پر ذرا سا دباؤ ڈال کر دیکھا اور کرا کر رہ گئی۔ میرا خیال ہے اس اچانک افتاد نے مجھے خوفزدہ زیادہ کر دیا تھا۔ ویسے یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ وہ چمپینزی خود تو ظاہر ہے نہیں آیا ہوگا۔ وہ گن بھی عجیب تھی۔ اس نے اس سے لاؤنج میں فائر کیا تو ایک پٹاخہ سا پھٹا اور لاؤنج کے فرش پر شعلہ بھڑک اٹھا۔ شکر ہے اس نے کمرے میں فائر نہیں کیا، ورنہ قالین آگ پکڑ سکتا تھا اور یوں سارے گھر میں آگ لگ سکتی تھی۔ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ اس قسم کے بیسیوں سوالات تو اس وقت میرے ذہن میں بھی چکرا رہے ہیں، لیکن کسی کا جواب میرے پاس بھی نہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، فی الحال تم آرام سے لیٹو، میں ذرا بے چاری ملازماؤں اور چوکیدار کی بھی خبر لے لوں۔ میں نے پوری کوٹھی کی بتیاں روشن کیں۔ دوسری ملازمہ مجھے لان پر ہی پڑی مل گئی۔ وہ شاید ایلگنی سے سوکھے ہوئے کپڑے اتارنے آئی تھی۔ چوکیدار گیٹ کے قریب ہی اندر کی طرف روش پر پڑا تھا۔ ہوش میں آنے پر اس نے بتایا کہ وہ آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھا پگڑی اتار کر بالوں میں کنگھی کر رہا تھا کہ دم سے کوئی وزنی چیز اس کے سر پر آ کر لگی۔ ساتھ ہی کسی جانور کی خیاہٹ سی سنائی دی اور وہ کرسی سے لڑک کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ وزنی سی چیز ایک گملہ تھا جو قریب ہی روش پر گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ چوکیدار کو یہی افسوس ہوئے جا رہا تھا کہ اس نے پگڑی کیوں اتاری۔ سر پر دبیز پگڑی ہوتی تو وہ اچھی خاصی چوٹ سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ وہ بزرگوں کی اس حکمت بری نصیحت کو یاد کر کر کے سر دھن رہا تھا کہ ننگے سر نہیں رہنا چاہیے، شیطان ضرور کچھ نہ کچھ مار دیتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، خان صاحب جب آپ پگڑی باندھتے ہیں تو پھر آپ کو بال سنوارنے اور ان پر کنگھی پٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بال کون سا کسی کو نظر آنے تھے؟ خان صاحب اپنی چوٹ سے ہلا کر قدرے شرما کر بولے، پگڑی اپنی جگہ ہے صاحب، بالوں میں کنگھی اپنی جگہ ہے۔ کنگھی منگھی کر کے ذرا دل پشوری ہو جاتا ہے اور کوئی ہمارے بالوں کو نہیں دیکھتا، مگر ہم خود تو شیشے میں دیکھتا ہے نا، اور ہم سمجھتا ہے کہ نور جان ہم کو دیکھتی ہے۔ یہ نور جان کون ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہمارا گھر والی ہے اور بنو میں ہے۔ جب بیگم صاحب اجازت دے گا تو ہم نور جان کو بھی ادھر بلا لے گا۔ خان صاحب کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ میں نے ان لوگوں کی تھوڑی بہت دوا دارو کرنے کے بعد انہیں ان کی جگہوں پر بھیج دیا۔ غنیمت تھا کہ کسی کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، کوئی فریکچر وغیرہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی کو زخم آیا تھا۔ حالات معمول پر آ چکے تھے تو ستارہ بولی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس خبیث چمپینزی کی کچھ مہربانی ہی تھی جو اس نے ہاتھ ہلکا ہی رکھا، ورنہ وہ مجھے ایسی ضرب لگانے کا بھی پوری طرح اہل نظر آ رہا تھا جو انسانی کھوپڑی کو پاش پاش کر دے۔ اور میرا خیال ہے اگر وہ کسی کو بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ لیتا تو ہڈیاں چکنا چور کر سکتا تھا۔ بظاہر بھی وہ پستہ قد کے کسی نہایت گٹھے ہوئے مضبوط جسم والے آدمی کے برابر تھا اور اس کے جثے سے کہیں زیادہ حیوانی طاقت اس میں مقید نظر آتی تھی۔ تم کسی انسان سے آج تک اتنی متاثر نہیں ہوئی جتنی اس چمپینزی سے متاثر نظر آ رہی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اصل میں پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ وہ ایک غیر معمولی چمپینزی تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے لیکن کاش وہ میرے ہاتھ آ جاتا۔ میں نے تعصب زدہ لہجے میں کہا، وہ ہاتھ آنے والی چیز نہیں لگتا۔ ستارہ گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے بولی، میں ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات اور کر رہا ہوں، 2 منٹ میں آتا ہوں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باہر آ کر میں نے دیکھا ٹونی اور شبیر کوٹھی کے 2 مختلف کونوں پر ملگجے اندھیرے میں مستعد کھڑے تھے، گنیں انہوں نے اپنے جسموں کی آڑ میں کی ہوئی تھیں۔ تمہیں وہ چمپینزی فرار ہوتا نظر آیا تھا؟ میں نے ٹونی سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم نے اسے پکڑنے یا شوٹ کرنے کی قطعاً کوشش نہیں کی؟ میں نے محض ایک مہم امید کے سہارے پوچھا، حالانکہ مجھے معلوم تھا جواب مایوس کن ہی ہوگا۔ چمپینزی کو؟ ٹونی نے حیرت سے پوچھا۔ ہم تو سمجھے تھے کسی کا پالتو چمپینزی ہوگا اور شرارتاً گھر سے نکل بھاگا ہوگا۔ پالتو تو وہ یقیناً تھا، مگر خیر چھوڑو۔ میں نے سر جھٹکا اور واپس اندر جانے کے لیے مڑتے ہوئے کہا، تم چاہو تو اب ڈیوٹی تبدیل کر سکتے
سکتے ہو میں آج رات یہیں رہوں گا۔ بہت بہتر۔ ٹونی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تاکہ ریڈیو پیغام دے کر دوسرے 2 ساتھیوں کو بلوا سکے۔ میں واپس ستارہ کے بیڈ روم میں آ گیا۔ میری نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ پر پڑی اور میں نے ستارہ کو بتایا کہ آنے سے قبل میں نے اسے فون کیا تھا تو کسی نے ریسیور اٹھا کر صرف ایک گہری سانس لے کر واپس رکھ دیا تھا۔ یقیناً وہی چمپینزی ہوگا۔ ستارہ فوراً بولی، اسے بالکل انسانوں کی طرح تمام باتوں کی سوجھ بوجھ تھی۔ شکر ہے اس کے ہاتھ میں سچ مچ کی گن نہیں تھی، اگر ہوتی تب بھی شاید وہ کسی کو ہلاک نہ کرتا۔ اگر کسی کو زیادہ نقصان پہنچانا مطلوب ہوتا تو وہ اپنی اس زعیم گن سے بھی یہی کر سکتا تھا۔ اسے شاید صرف ہڑبونگ مچانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ میں نے کہا۔ ستارہ نے غالباً کوئی سوال کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ستارہ نے ریسیور اٹھایا لیکن پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولی، تمہارے لیے فون ہے کیا؟ تم کسی کو بتا کر آئے تھے تم اس نمبر پر ملو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ قدرے ناگواری سے بولی، جو کوئی بھی ہے وہ کمینہ بات بھی بڑی بدتمیزی سے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ذرا اپنے یار سے بات کراؤ، سور کا بچہ کہیں کا۔ کوئی بات نہیں، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ فارسی میں یار دوست کو ہی کہتے ہیں اور دوست تو میں بہرحال ہوں تمہارا۔ میں نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، کس حرامی کو ضرورت آن پڑی ستارہ کے یار سے بات کرنے کی؟ یاروں کے یار کو۔ دوسری طرف سے ترکی بے ترکی جواب ملا۔ آواز میرے لیے شناسا تھی لیکن لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ پچھلی بار میں نے اس شخص کو فون پر ہی انگریزی میں بات کرتے سنا تھا لیکن انگریزی اس کی اصل زبان معلوم نہیں ہوتی تھی اور اب با محاورہ اردو میں بات کر رہا تھا لیکن اردو بھی اس کی مادری زبان معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کا تعلق ریڈ ڈاٹ سے تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ تنظیم کا سربراہ تھا، کوئی عام کارکن یا چھوٹا موٹا عہدے دار، اور نہ ہی ریڈ ڈاٹ کے سر پیر کا کچھ پتہ چلا تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ اس باری اور گنجیلی سی آواز نے پوچھا۔ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جینگر جیسی آوازیں پہلے کہاں سنی تھی۔ میں نے جواب دیا، جس روز اس آواز نے تمہاری موت کے احکامات جاری کر دیے اس روز اس جینگر کی تلاش میں مارے مارے پھرو گے تاکہ رحم کی بھیک مانگ سکو۔ وہ گرایا، تو اتنی دیر کس بات کی ہے؟ جاری کر چکو نا احکامات، معاملہ کسی ایک طرف ہو جائے۔ میری اب یہ فلمی لان ترانیاں سننے کی عمر نہیں رہی۔ میں کوئی ہائی اسکول کا لڑکا تو ہوں نہیں، میں نے بیزاری سے کہا۔ ویسے میرے عقیدے کے مطابق زندگی اور موت کے احکامات بہت بلندیوں سے جاری ہوتے ہیں۔ تم جیسے جینگروں کے حکم پر اگر کسی کو موت آ سکتی تو اس زمین پر صرف موت ہی موت کا راج ہوتا، زندگی تو کہیں نظر ہی نہ آتی۔ تمہاری یہی چہکار، یہی دلیری اور بے خوفی تو ہمیں پسند ہے۔ اس بار تاؤ کھائے بغیر بولا، کبھی کبھی تو ہم سنجیدگی سے سوچنے لگتے ہیں کہ تمہیں ہم لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ خیر ان باتوں کو یہ بتاؤ، ہمارا بلیک برڈ پسند آیا؟ بلیک برڈ؟ میں سمجھ تو گیا تھا کہ بلیک برڈ سے ان کی مراد کیا ہو سکتی ہے لیکن یوں ہی تصدیق کے لیے ذرا انجان بن رہا تھا۔ ہمارا چمپینزی، وہ مسرور لہجے میں بولا، ایک باہر کی کئی سال کی محنت کا شاہکار ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً تمہیں اپنے کرتب دکھانے آتا رہے گا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے پہلے ہی شبہ سا ہو رہا تھا کہ یہ بے تکی حرکت تم لوگوں کی نہ ہو۔ اگر تمہارا تجریدی آرٹ کا شاہکار ایک آدھ منٹ اور یہاں ٹھہر گیا ہوتا تو اس کا صرف فریم ہی تم تک پہنچتا، پینٹنگ غائب ہو چکی ہوتی۔ خوش فہمی ہے تمہاری، اس نے کہہ کہا لگایا۔ اس کا کہہ کہا کچھ زیادہ ہی گنجیلا سا تھا، جیسے کوئی تہہ خانے میں ہنس رہا ہو۔ وہ تو گولی کی زد میں بھی نہیں آتا، بڑے کام کی چیز ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے تم لوگوں کا جو آدمی ہمارے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کی صورت شکل اور شخصیت بھی بندر سے بہت ملتی جلتی تھی۔ تم لوگوں کی تنظیم کہیں بندروں پر ہی تو مشتمل نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی ہم تمہارے آباء و اجداد ہوئے۔ وہ آج بہت خوشگوار موڈ میں معلوم ہوتا تھا۔ ہم لوگ ڈارون کی تھیوری کو نہیں مانتے، ہمارا نظریہ حیات دوسرا ہے۔ میں نے کہا، تم
چاہو تو خوشی سے اسے اپنا جد امجد قرار دیتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد تم بھی اسے اپنا جد امجد مان لو گے۔ وہ بولا، یہ تو ملاقات کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ میں نے بیزاری سے کہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ آخر ان حرکتوں سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہیں صرف یہ بتانا کہ تم اور تمہاری عزیز ترین ہستیاں کس حد تک ہماری دسترس میں رہتی ہیں اور ہمیں تمہارے معمولات کا کس حد تک علم رہتا ہے۔ اس کے لہجے میں حقیقتاً فخر جھلک آیا۔ چلو مان لیا کہ تم مجھ پر یہ سب کچھ جتانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ملائمت سے کہا، کیا فائدہ ہوگا تمہیں اس سے؟ تمہیں اوقات پر رکھنے میں مدد ملے گی، ورنہ ہمیں معلوم ہے تم ضرور ہمارے کچھ کاموں میں ٹانگ اڑاؤ گے۔ وہ بولا، میری ٹانگیں اتنی فارغ نہیں ہیں کہ میں انہیں غیر متعلقہ کاموں میں اڑاتا پھروں۔ میں ایک مصروف آدمی ہوں، اس لیے ظاہر ہے میری ٹانگیں بھی مصروف ہی رہتی ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، بات تمہارے موڈ کی ہے نا، تم جب چاہو کسی بھی غیر متعلقہ کام کو متعلقہ سمجھ لیتے ہو، خصوصاً دوستوں کے بارے میں بہت جذباتی ہو جاتے ہو۔ اب مثلاً آج اگر تمہاری اس فلمی حسینہ ستارہ کو ہی کچھ ہو جاتا تو اسے تم اپنا مسئلہ سمجھ لیتے، حالانکہ تم نے کوئی ستارہ کی سلامتی کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا ہے نا۔ میں نے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے کہا، اس کے بارے میں کوئی خیال بھی دل میں مت لانا، ورنہ تمہارا اور تمہاری تنظیم کا انجام عبرت ناک ہوگا۔ ظاہر ہے تم لوگ ساری عمر تو مجھ سے چھپے نہیں رہ سکو گے۔ اس خیال کو تو دل سے نکال دو کہ تمہارے ہاتھ تنظیم تک پہنچ سکتے ہیں، یا اگر ہاتھ پہنچ بھی جائیں تو تم تنظیم کا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ وہ کہہ لگا کر بولا، ہنی کے سلسلے میں تم نے اب تک کیا کر لیا؟ لے دے کر ایک وہ بیچارہ ASI شریف سیال، اسے یاد دہانی کے فون کرتے رہتے ہو۔ ایک معمولی ASI بیچارہ ہمارے معاملات میں کیا کرے گا؟ اسے تو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں ہوتا۔ تو پھر IG صاحب سے کہہ دوں؟ میں نے کہا، اگر تم محض عہدے کی وجہ سے ASI کو حقیر سمجھ رہے ہو تو کوئی بات نہیں، IG صاحب سے بھی تھوڑی بہت دوستی ہے، وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن اتنا معصوم بننے کی کوشش نہ کرو۔ تم میرا مطلب بخوبی سمجھ رہے ہو، یعنی یہ کہ ہم لوگوں کے معاملات میں پولیس بیچاری کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ ان کی ذہنیت، ان کا طریقہ کار سب کچھ 100-150 سال پرانا ہے۔